ویلکم بیک. شیخ رشید کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی آپ کے جو الیکشنز تھے 2010 کے شکیل ایوان سے شکست ہوئی. دیکھیں وہ ایک پولیٹیشین نے اس پروگرام کو ہائر کیا، نواز شریف صاحب نے وہ پروگرام چلایا، لیکن اس میڈیا سے میرے بڑے اچھے خاندانی تعلقات تھے اور مجھے بڑا دکھ ہے، میں اس بات کو سینے میں ہی رکھ کے لے جاؤں گا. جس نے کیا اللہ اس کا بھلا کرے، لیکن میرے یہ دل میں صدمہ ضرور ہے کہ وہ مولوی جنہوں نے فوٹو نہیں کھنچوائی کہ یہ کفر ہے اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف باتیں کی اور پھر سارے حلقے میں وہی پروگرام جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے چلایا اور دکھایا، اور پھر انہوں نے پہلے یہ پروگرام پنجاب نے ساری حکومتوں شہر میں دکھایا، اور پھر وہ عالم دین قابل احترام ہے، ان کے والد سے میرا بڑا تعلق تھا، مولانا عبداللہ شہید سے. بہت زیادہ ہم نے جیل بھی کاٹی ختم نبوت کی. دکھ تو ہوتا ہے آدمی کو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، معاف کرنا ہی عظمت ہے، لیکن میں نے دل پر نہیں لگائی. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن تھا؟ آپ نے کہا کہ جی آپ نے ان کے لیے کافی سیکریفائسز کی ہیں. دیکھیں ایک تو سیکریفائس کر کے گنوانا نہیں چاہیے، بس جب تعلق ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ان سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. ان کا ہی نہیں میں کہتا، میں سمجھتا ہوں اس ملک کا ہر بڑا سیاستدان ٹیلنٹڈ آدمیوں سے خوفزدہ رہتا ہے. ان کو ویسے ہی چاہیے جے کرنے والے کہ بس ماجے گاموں کا ایک مارچیوں کا ان کو گروہ چاہیے، جن کی اپنی آواز نہ ہو، سوچ نہ ہو، وین نہ ہو، کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو. ان کو کوئی شک ہوگا یا کسی نے ان کے ذہن میں شک ڈالا، پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. میں نے اپلائی کیا، میرے 20,000 روپے بھی ابھی ان کے ذمہ ہیں، واپس نہیں ہوئے. پھر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، نواز شریف صاحب کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور میں جیت گیا. اور لیکن جو الیکشن ان سے ہارا اس کا بڑا شور ہے، جو 2 الیکشن میں ان سے جیتا ان کا کوئی بندہ ذکر نہیں کرتا. کلاشنکوف کیس میں آپ کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیس میں تو تھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ کلاشنکوف ہم نے ثابت کر دی کہ مال خانے سے نکلی ہوئی تھی. دیکھیں نا، جو کلاشنکوف جس میں مجھے 7 سال سزا ہوئی وہ راولپنڈی کے مال خانے سے نکلی تھی، چوری کی کلاشنکوف تھی. وہ ہم نے ڈیٹیں بھی ثابت کر دی. وہ ایک جج صاحب بادشاہ تھے، وہ بس انہوں نے سزا دینی تھی، اور الطاف صاحب نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی صحافیوں نے کہ 7 سال سزا ہوگی، تو میں 3 سال کاٹ کے آؤں. اچھا، سنا ہے کہ کوئی خاتون تھی جنہوں نے کہا جی شیخ صاحب نے تو شادی کی ہوئی تھی، کچھ پروٹیسٹ مری روڈ پہ بھی انہوں نے کیا. میرے خلاف تو جی بڑے ہی پروٹیسٹ ہوئے ہیں خواتین کے، کالج سے، اسکول سے. ٹھیک ہے، پروٹیسٹ ہی تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھی ہو سکتے ہیں آگے. میری زندگی تو ایک نوٹس بورڈ تھی، جس کا دل چاہا اس نے چسپاں کر دیا. میں نے اس کا کبھی سیریس نوٹس نہیں لیا. میں ان لیڈروں میں سے نہیں تھا کہ بطور پرائم منسٹر بھی انڈیا فون کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے میں نے فون ہی نہیں کیا. ایک عمر میں بہت ساری باتیں ایسی، میری زندگی میں تو سکول لائف اور کالج لائف سے افسانے ہی افسانے رہے اور الزام بھی رہے، اور ظاہر ہے الزاموں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن رہی ضرور میری زندگی. کوئی ایک افسانہ تو آپ ہمیں سنائیں جو ہمیں لگے کہ جی. کوئی نہیں جی، اب کیا بدلا ہوا شیخ رشید، اب ایک عمر ہوتی ہے اس وقت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں. دیکھیں ہر چیز عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، اور جو آدمی اپنی تمام کارکردگی اور ایکٹیویٹی اپنی عمر کے ساتھ نہ گزارے، میرا خیال ہے وہ کوئی قابل احترام آدمی نہیں ہے، یا وہ حالات اور واقعات کو سمجھنے سے عاری انسان ہے. تو شوق ہے موسیقی کا، فلم کا، فنون لطیفہ کا، ان چیزوں کا دیکھنے کا، سننے کا؟ دیکھیں میں تقریباً نور جہاں کو بھی سننے جایا کرتا تھا، لندن، کینیڈا، وہیں ہوتا تھا. تو استاد فتح علی خان سے بھی میرا بڑا تعلق تھا. فلم انڈسٹری میں بڑا ان تھا اپنی جوانی میں. فلم انڈسٹری نہیں چلی، ڈھل گئی، ہم بھی ڈھل گئے. آپ فلموں میں آتے تو چلتی نا؟ ہاں، فلم میں منسٹر رہا ہوں فلموں کا. اس زمانے میں تو میں نے بڑی چھوٹ دی ہوئی تھی. یہ خود ہی نالائق تھے اور آج بھی نالائق ہیں. اچھا، تو کوئی گانا آپ کو گنگناتے ہیں؟ نہیں جی، مجھے کوئی نہیں ہے. اچھا، آپ مجھے بالی ووڈ بھی آپ جاتے رہے ہیں، وہاں کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ سنا ہے کوئی ہیروئن تھی آپ کو کافی پسند کرتی تھیں؟ رات گئی بات گئی، اب کیا رہے گا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کبھی کہیں نہ کوئی بات کی ہو؟ میری زندگی میں ہر روز نیا تجربہ ہے. ہر روز ایک حادثے سے نہ صحیح تو ایک بے وقوفوں سے بھی میں سیکھتا ہوں. میرے پاس نیچے آپ بیٹھے ہیں لال ویلی کے بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے وقوف بھی ایسی ایسی بات کہتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی دیکھیں نا، آپ اس سے بے شک نفرت کریں، لیکن نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے. شاید محبت دل میں ہوتی ہو، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. either you love him or hate him. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کوئی شعر اپنے عوام کو سنانا ہو.
ایک شعر یاد، دل نہیں ورنہ دکھاتا تجھے داغوں کے چراغ، دل نہیں ورنہ دکھاتا تجھے داغوں کے چراغ، اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما جل گیا۔ تھینک یو سو مچ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، آج لمحے میں ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب موجود تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اپنی میزبان انیزہ الیاس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔